یہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے 2 شادیاں کی، جو میری پہلی والدہ تھیں ان کا وصال ہو گیا، دوسری والدہ تھیں ان کو والد صاحب نے زندگی میں ہی 2 مکان ان کے نام کر دیے تھے، ایک کرائے پر تھا، ایک میں والد صاحب والدہ وغیرہ رہتی تھیں۔ دیکھیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ صرف نام کرنے سے کوئی چیز دوسرے کے قبضے اور ملکیت میں نہیں چلی جاتی جب تک کہ مکمل طور پہ قبضہ نہ دے دیا جائے۔ اور قبضے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو دے رہا ہے تحفہ کسی کو، وہ اپنا تعلق اس سے مکمل طور پہ ختم کر لے۔ اگر وہ خود اس میں رہتا ہے اور اب مکان کہا کہ میں تمہارے نام کرتا ہوں، یہ تمہیں دیتا ہوں، چاہے کاغذی کارروائی ہو جائے، تو یہ بیوی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے کرائے کا مکان تھا، والد صاحب نے نام تو کر دیا، لیکن والدہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کو بیچ سکیں، کرایہ دار کو نکال کر خود اس میں رہ سکیں، اپنے کسی رشتہ دار کو اس میں رکھ سکیں۔ اگر والد صاحب نے اس قسم کی پابندیاں لگائی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ قبضہ تام نہ ہوا، مکمل نہ ہوا، اور جب قبضہ مکمل نہیں ہوگا تو وہ چیز والدہ کی ملکیت میں بھی نہیں آئے گی، اور جب ملکیت میں نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ والد صاحب کی ہے، چاہے قانونی اعتبار سے وہ والدہ کے نام ہے۔ یہ ذرا اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ہم تحفہ کسی کو دیتے ہیں، ہماری ملک سے نکل کر اس کی ملکیت میں اسی وقت داخل ہوتا ہے جب مکمل طور پہ اس کے قبضے میں چلا جائے، اور مکمل طور پہ قبضے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اس سے ختم کر لیں اور وہ جیسا چاہے اس میں تصرف کر سکے، بیچے، کسی اور کو تحفہ دے، کرائے پہ چڑھائے، کچھ بھی کرے، تب یہ کہیں جا کے قبضہ تام ہوگا۔ اگر ایسی صورتحال نہیں تھی تو یہ مکان آپ کے والد صاحب کا ہی ہے اور ان کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اور اگر واقعی والدہ کو مکمل طور پہ قبضہ دے دیا تھا اور اختیار دے دیا تھا کہ بیچو، کچھ بھی کرو، تو پھر یہ والدہ کے قبضے میں آ گیا۔ اب اگر یہ والدہ اس کو مطلب آپ نے پوچھا کہ زندگی میں اگر دینا چاہیں تو کیا کریں، تو دیکھیں والدہ اگر زندگی میں دینا چاہتی ہیں تو اس میں مفتہ بھی قول یہی ہے کہ تمام اولاد میں برابر اس کو تقسیم کیا جائے، کہ جب زندگی میں ماں باپ کو ہبہ کرتے ہیں تو اس میں افضل قول یہی ہے، افضل صورت یہی ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں برابر ہوتے ہیں۔ دوسری مفضول صورت یہ ہے کہ جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور اس کے مقابلے میں لڑکی کو 1 حصہ یعنی نصف دیا جاتا ہے، وہ مفضول صورت ہے۔ ہاں اگر آپ کی والدہ انتقال کر جائیں اور اپنی زندگی میں اس کو تقسیم نہ کریں تو پھر وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکیوں کو اس کے مقابلے میں 1 حصہ ملے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ والد صاحب کی زندگی میں ایک بہن کا انتقال ہو گیا تھا، تو کیا ان کے بچوں کو اس میں سے کوئی حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی ملکیت میں چیز رکھی تھی، چاہے والدہ کے نام بظاہر قانونی طور پہ کر دیا تھا لیکن مکمل قبضہ نہیں دیا تھا، تو والد صاحب کا ہے، تو والد صاحب ہوئے مورث جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور کوئی وارث اگر مورث کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، لہذا آپ کی بہن محروم ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی والدہ کے نام کر دیے تھے اور پھر آپ کی بہن کا انتقال والدہ کے سامنے ہوا ہے تو پھر وہ پھر بھی محروم رہے گی، گویا کہ اب جب بہن محروم رہے گی تو ان کے بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا بطور وارث۔ آپ اپنے طور پہ کوئی تحفہ دینا چاہیں، کوئی چیز دینا چاہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اس کے وارث نہیں بنیں گے۔